چھٹا باب۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اسی مدھم اور شائستہ لہجے میں وہ اس سے مخاطب تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواباً کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ سیڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے خوش دلی سے کہا۔ شکریہ۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے 2 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کیتھرین نے کچھ حیران ہو کر اپنے اور اس کے درمیان چھوڑی جانے والی جگہ کو دیکھا۔ آپ کی چوٹیں تقریباً ٹھیک ہو گئی ہیں، اس نے ایک دم سے بات شروع کی۔ جی تقریباً۔ میں بہت دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، میرا خیال تھا آپ روز یہاں آتی ہیں، مگر پچھلے 2 ہفتے سے میں نے آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ نہیں، میں روز یہاں نہیں آتی، کبھی کبھار کافی لے کر آتی ہوں، 1-2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد چلی جاتی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ بیڈ گیسنگ، اس نے اعتراف کیا۔ کیتھرین کو احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں۔ میں آپ کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دن آپ نے نام اور پتہ غلط بتایا، ظاہر ہے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ کیتھرین نے چہرہ ایک لمحے کے لیے سرخ ہوا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں نے غلط نام اور ایڈریس بتایا تھا؟ آپ بہت وقت لے رہی تھی نام پتہ بتانے میں، اصلی ہوتا تو فوراً بتا دیتی۔ کیتھرین نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے نظریں گراؤنڈ کی طرف کر لیں۔ میرا نام مظہر ہے، میں یہاں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ آخری سال ہے میرا، آپ کا نام جان سکتا ہوں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو؟ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میرا نام کیتھرین براؤن ہے۔ کیتھرین کو اندازہ ہوا اس کے پاس تعارف کروانے کے لیے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پڑھتی ہیں آپ؟ نہیں، میں ایک اسٹور میں کام کرتی ہوں۔ مظہر نے مزید کچھ نہیں پوچھا، وہ کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس دن جو کچھ ہوا میں سمجھ نہیں سکی، میں نہیں جانتی میں نے ایسا کیوں کیا، بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا۔ کیتھرین نے کچھ سوچنے کے بعد بات شروع کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے ایکسکیوز کرتی ہوں، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسی حرکت کی ہے۔ آپ نے واقعی بہت بری حرکت کی تھی، اور میرے ساتھ بھی زندگی میں پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا اور میرے ساتھ ہی کیوں کیا؟ میں تو بہت مہذب طریقے سے بات کر رہا تھا آپ سے، اور صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے افسوس ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ مظہر نے انتہائی صاف گوئی سے اسے بولا۔ یہ کافی کا کپ دونوں ہاتھوں میں گھمائے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ آخر اتنا غصہ کس بات پر آیا آپ کو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میرا باپ پاکستانی تھا، کیتھرین نے سر اٹھا کر اس سے پوچھا۔ میری پیدائش سے پہلے وہ میری ماں کو چھوڑ گیا اور دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میرا آپ کے باپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ بھی پاکستانی ہیں۔ سوری، آپ کی لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر آپ کے والد آپ کو چھوڑ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پاکستانی پہ تھوک دیجیے اور اسے گالیاں دیجیے۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کسی لگی لپٹی کے بغیر بات کر رہا تھا۔ یہاں کا کوئی بھی شخص چھوڑ سکتا ہے آپ کو اور آپ کی ماں کو، تو کیا سڑک پہ چلنے والے ہر شخص پہ تھوکیں گی آپ؟ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ دیکھیے اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہاں سوسائٹی میں بھی میں نے اکثر بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز اپنی اولاد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ شوہر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اتنا ٹچی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ دینا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے باپ کے اس طرح چلے جانے کے بعد اس کی ماں نے اس کی زندگی کو کیسے تباہ کیا۔ ایک سے زندگی چھینی اور دوسرے سے عزت، مگر پھر اسے یاد آیا 2 ہفتے پہلے اس شخص نے اس پہ کتنی عنایات کی تھی۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی بھی معاشرہ صرف اچھے یا صرف برے لوگوں پر مشتمل نہیں ہوتا، اور یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک شخص کی سزا پورے معاشرے کو دینا شروع کیجیے۔ بولتے بولتے مظہر کو خیال آیا وہ بہت دیر سے خاموش ہے۔ وہ بھی ایک دم خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہونے لگا شاید وہ ضرورت سے زیادہ بول گیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک وقفہ آیا، اور پھر مظہر نے پوچھا، آپ کی ماں نے دوسری شادی نہیں کی؟ نہیں۔ کوئی بہن بھائی ہیں آپ کے؟ نہیں۔ آپ لوگوں نے ایمبیسی کے ذریعے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور میں اپنی ماں سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کی ماں چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس سلسلے میں۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، کیتھرین کا بے تاثر چہرہ۔ آپ کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ میں اکیلی رہتی ہوں۔ وہ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ مظہر بھی گراؤنڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ کرکٹ میں دلچسپی ہے آپ کو؟ صرف دیکھنے کی حد تک، وہ مسکرائی۔ دیکھیے میں کھیلتا ہوں مگر اچھا کھلاڑی نہیں ہے۔ سامنے گراؤنڈ میں میرے دوست کھیل رہے ہیں، ہم روز یہاں آتے ہیں، ہم جس جگہ رہتے ہیں یہ پاس ہی ہے۔ یہ لوگ کھیلتے ہیں تو میں زیادہ تر دیکھتا ہوں۔ 5ویں بال پہ آؤٹ ہونے کے بعد دوسروں کی سینچریز کے لیے اگلے 2 گھنٹے تک فیلڈنگ کرتے رہنا مشکل ہے کافی، اس لیے ان کے اصرار کے باوجود میں کھیل میں حصہ نہیں رہتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ایک بار وہ پھر خاموش ہو گئے۔ بعض دفعہ بات شروع کرنے سے زیادہ بات جاری رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی اس وقت اس مشکل کا سامنا کر رہے تھے۔ آپ یہاں روز کیوں نہیں آتی؟ وہ سمجھ نہیں سکی اس نے سوال کیا تھا یا مطالبہ۔ وہ مسکرائی۔
وہ کچھ دیر اور خاموشی سے گراؤنڈ میں کھیل دیکھتے رہے. پھر کیتھرین نے کہا مجھے اب جانا ہے. وہ کھڑی ہو گئی. میں آپ کو سڑک تک چھوڑاؤں؟ مظہر نے کہا. وہ بھی کھڑا ہو گیا. کیتھرین نے انکار نہیں کیا. وہ دونوں خاموشی سے ٹہلتے ہوئے سڑک تک آ گئے. کیا میں کل آپ کا انتظار کروں؟ مظہر نے واپس مڑنے سے پہلے کہا. وہ ایک بار پھر مسکرا دی. شکریہ. اس نے کیتھرین کی مسکراہٹ سے جواب اخذ کر لیا اور کمال اعتماد کے ساتھ واپس مڑ گیا. وہ کچھ دیر وہیں کھڑے اسے جاتا دیکھتی رہی. پھر وہ خود بھی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ چلنے لگی. دوسرے دن وہ گراؤنڈ میں سیڑھیوں پر اسی جگہ اس کا منتظر تھا. کیتھرین کے پاس آنے پر وہ اٹھ کھڑا ہوا. ہیلو ہائی کے بعد اس نے کیتھرین کے بیٹھنے کا انتظار کیا. جب وہ بیٹھ گئی تو اس سے ایک بار پھر چند فٹ کے فاصلے پہ بیٹھ گیا. اس دن بھی وہ دونوں 1 گھنٹے وہاں رہے. آدھے سے زیادہ وقت خاموشی سے گزرا. اسی طرح وہ سڑک تک چھوڑنے آیا. واپس مڑنے سے پہلے اس نے ایک بار وہی سوال کیا. کیتھرین نے اسی مسکراہٹ کے ذریعے جواب دیا اور پھر وہ دونوں اپنے اپنے راستے چلنے لگے. پھر یہ ایک روٹین بننے لگی. دونوں روزانہ اس گراؤنڈ میں سیڑھیوں میں 1 گھنٹے کے لیے ملتے. کبھی بات کرتے, کبھی خاموش رہتے, پھر الگ ہو جاتے. رفتہ رفتہ ان کے ملنے کی جگہ اور وقت اب بدلنے لگا. وہ اکثر شامیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے. بعض دفعہ کوئی مووی دیکھتے, کسی پارک میں جاتے, کبھی دریا ٹیمس کے کنارے پھرتے. مظہر کے ساتھ گھومتے ہوئے کیتھرین کو کبھی خوف محسوس نہیں ہوا. اسے اس کے پاس سے ایک عجیب سا تحفظ کا احساس ہوتا تھا. وہ جو پہلے شہر کو چھوڑ جانا چاہتی تھی, اب مظہر کی وجہ سے کسی ایسی نوکری کر کے بھی خوش تھی جسے وہ بمشکل کھینچ کر اپنا وقت گزار رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس آمدنی میں وہ کبھی اس بوسیدہ عمارت سے جان نہیں چھڑا سکتی جہاں وہ رہتی تھی, مگر اس کے باوجود وہ اس شہر کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. وہ ہر صورت میں اب وہی رہنا چاہتی تھی. اگر وہ دونوں شام کے وقت کہیں باہر گھوم رہے ہوتے تو مظہر ایک مخصوص وقت پہ مغرب کی نماز کے لیے کسی نہ کسی مسجد میں ضرور چلا جاتا. کیتھرین مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر یا فٹ پاتھ پر ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرتی. وہ بہت مذہبی تھا. اس کا اندازہ اسے شروع کی چند ملاقاتوں میں ہو گیا, مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ عملی طور پر بھی مسلمان ہے. پھر جب ساتھ گھومتے پھرتے نماز کے اوقات میں وہ مسجد کی تلاش شروع کرتا یا پارک کے کسی سنسان گوشے میں نماز پڑھنے لگتا تو کیتھرین کو اس کی ترجیحات کا بہت اچھے سے اندازہ ہونے لگا. وہ نماز میں اس کا انہماک دیکھ کر حیران ہوتی. اگر وہ کبھی پارک میں نماز ادا کرنے لگتا تو وہ مسلسل اس پہ نظریں مرکوز رکھتی. اس وقت پارک میں ادھر ادھر گھومنے کے بجائے وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر اسے دیکھتی رہتی. اسے اس شخص کا سکون متاثر کرتا تھا. اس میں وہ اضطراب اور بے چینی نہیں تھی جو اس سے ملنے والے پہلے تمام مردوں میں وہ دیکھ چکی تھی. ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور وقار تھا اس کے اندر. شاید اس کا تعلق اس عبادت سے ہے جو یہ باقاعدگی سے کرتا ہے. وہ بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے نتیجہ اخذ کرتی. دونوں کے درمیان ابھی تک کسی قسم کا اظہار محبت تو نہیں ہوا تھا. نہ مظہر نے اس سے یہ کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے, نہ ہی کیتھرین نے. یہ کہ کبھی وہ دن کے وقت بھی اس خیال کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پاتی. باقی اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ کیتھرین کا بہت خیال رکھتا تھا. اگر کبھی رات کو گھومتے پھرتے انہیں دیر ہوتی تو وہ کیتھرین کے انکار کے باوجود اس کے گھر تک اسے چھوڑنے جاتا اور اس وقت تک واپس نہ جاتا جب تک وہ بلڈنگ میں داخل نہیں ہوتی. رات کے وقت وہ اسے اکیلا کبھی ٹیکسی میں نہیں بھیجتا. کیتھرین کے ساتھ بس یا ٹرین کا سفر کرتے ہوئے بھی وہ اس بات کا خیال رکھتا کہ اس جسم کا کوئی حصہ کیتھرین سے نہ چھو پائے. وہ یہ کوشش کرتا کہ کیتھرین کو کوئی ایسی سیٹ نہ ملے جہاں کوئی دوسرا مرد ہو. فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے وہ ہمیشہ اسے سائڈ پر چلنے کے لیے کہتا جہاں لوگ نہ گزر رہے ہوں. سڑک کراس کرتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کرواتا اور یہ واحد موقع ہوتا جب وہ کچھ کہے بغیر بے جھجک اس کا ہاتھ پکڑتا تھا. کیتھرین کو اس کے ساتھ باہر جاتے ہوئے کبھی کوئی ادائیگی نہیں کرنی پڑی. سینما کے ٹکٹ سے لے کر ٹیکسی کے کرائے تک, ریسٹورانٹ کے بل سے لے کے سڑک پر خریدے جانے والے کافی کے کپ تک, وہ ہر بل خود ادا کرتا. کیتھرین کے لیے یہ سب کچھ نیا اور عجیب تھا. وہ مردوں سے ملنے والی اس عزت کی عادی نہیں تھی. ہمارے کلچر میں اگر عورت مرد کے ساتھ کہیں جائے تو اس کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے کہ وہ اسے حفاظت سے رکھے اور اسی حفاظت کے ساتھ گھر پہنچائے. اور جہاں تک اپنا بل خود ادا کرنے کی بات ہے تو مرد اسے اپنے منہ پہ تماچے جیسا سمجھتا ہے. اس نے ایک بار کیتھرین کے استفار پہ اسے بتایا, آپ مغرب کی عورت ہیں لیکن میرے لیے تو عورت ہی ہیں. میں آپ کو ایسے ہی ٹریٹ کروں گا جیسے میں اپنے معاشرے کی عورت کو کرتا ہوں. وہ اس کے ساتھ رہ کر زندگی کے نئے مفہوم سے آشنا ہو رہی تھی یا شاید پہلی بار زندگی سے شناسائی حاصل کر رہی تھی. اگر آپ کے والد مسلمان تھے کیتھرین تو آپ کو مسلمان ہی ہونا چاہیے. اولاد عموماً باپ کے مذہب پر ہی چلتی ہے. کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں؟ کئی ماہ بعد ایک دن اس نے کیتھرین سے پوچھا. وہ صرف اس کا چہرہ دیکھ کے رہ گئی. ٹھیک ہے, آپ کا باپ جیسا بھی تھا, مگر آپ کو اپنے مذہب اور کلچر کا تو پتہ ہونا چاہیے. زندگی مذہب سے بے خبری کے عالم میں تو گزاری نہیں جا سکتی. وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہا تھا. اگر آپ چاہیں تو میں اسلام کا مطالعہ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, مگر یہ کوئی زبردستی نہیں ہے, آپ کی خواہش پہ منحصر ہے. تو کیتھرین نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس کی آفر قبول کر لی. پھر وہ ہر اتوار کو اسے اسلامک سینٹر لے جانے لگا. ہر روز شام کو ساتھ گھومتے وہ اسے مذہب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا.
وہ آہستہ آہستہ قبول کر رہی تھی، اور اس اثر نے پہلی تبدیلی اس کے لباس میں کی۔ شام کے وقت مظہر سے ملاقات کے لیے جاتے وقت وہ ایک ڈھیلا ڈھالا اسکارف سر پہ اوڑھنے لگی۔ وہ زیادہ تر لانگ اسکرٹس پہنتی تھی۔ اگر وہ لانگ کوٹ یا جیکٹ میں ملبوس نہ ہوتی تو اپنی شرٹ کو ٹراؤزر سے بھاری رکھتی۔ اسکن آؤٹ بلاؤز کے بجائے وہ کاٹن یا سلک کی ڈھیلی ڈھالی شرٹس پہنتی۔ مظہر ہر نئی تبدیلی پر اسے بہت سراہتا تھا، اور یہ ستائش بھی اس آنے والی تبدیلیوں کی رفتار بڑھا رہی تھی۔